صلی اللہ رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بمبر پریس کلب کے قابل عزت بزرگوں بھائیوں، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ میسر آئے اور آپ کی قلم اور کرتاس کی توسط سے ہم اپنی آواز آزاد کشمیر کے 42-45 لاکھ لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ مجھے بہت گزشتہ دنوں سے ایک منظرنامہ دیکھنے کو ملا جو غزہ اور اسرائیل کا تھا، اور یوں تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے راہ ہموار کرے اور اللہ اسرائیل کے جبر سے اور اس کے ظلم سے مسلمانوں کو آزادی دے۔ حالانکہ ہم آزاد کشمیر کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہم پر جو سب سے زیادہ مظالم کے پہاڑ توڑنے والا ہندوستان نریندر مودی ہے، شہداء کی پوری تاریخ گواہ اس بات پر، لیکن اس کے باوجود ہم غزہ اور فلسطین میں بھی گرنے والے خون کو اپنا خون سمجھتے ہیں اور ان کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ مجھے اس کانفلکٹ کے نتیجے میں جو چیز سمجھ میں آئی کہ جو ہماری ملت اسلامیہ ہے، تقریباً جو 2.25 ارب کی آبادی ہے جس کی، یہ دو طبقات میں اس وقت واضح طور پر ڈیوائیڈ اور تقسیم ہو کر سامنے آئی ہے۔ ایک عوام ہے ملت اسلامیہ کے، اس میں بہنیں بیٹیاں نوجوان بزرگ، ان کا اپنا ایک ان سارے بین الاقوامی تناظر میں جو اس وقت جو کنفلکٹس جاری ہیں مسلمانوں کے خلاف، ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے اور جو میں سمجھتا ہوں ہر اعتبار سے بہت ہی قابل ستائش ہے۔ وہ قربانی دینا چاہتے ہیں، وہ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، وہ درد کو محسوس کرتے ہیں، وہ راداری کی تلاش میں ہیں، اور وہ ہر رول جو ان کے بس میں ہو وہ کرنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ لیکن جو دوسرا طبقہ ہے اس نے بہت مایوس کیا ہے جو ہمارے مسلم حکمرانوں کا ہے، کہ اس میں انتہا درجے کی بے حسی پائی جاتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ ان کو سانپ سونگھ گیا، اور ان کا یہ رویہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ان جابر اور قابض قوتوں کو ایک طرح سے ریلیف دینے اور معاونت فراہم کرنے کے مترادف ہے۔ اور ایسے میں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ آخر عوام کے حکمران ایسے کیوں کرتے ہیں، اور یہ وہ دجالی تہذیب کی کامیابی ہے کہ ہمارے مسلم حکومتوں کے حکمرانوں کو ایک اپنی جال میں طرح طرح کی یعنی تحریص اور اس کے بعد طرح طرح کے جناب اور ان کی موٹیویشن کے حربے استعمال کر کے انہوں نے تقریباً اپنا ہی اعلی کار اس کو بنا کے رکھ دیا ہے، اور مسلم دنیا ہر گزرتے دن کے ساتھ، ہر گزرتے ماہ و سال کے ساتھ وہ زبوں حالی کا اور زوال کا شکار ہے۔ اور جب ہمیں یہی انٹرنیشنل پکچر کو، اس انٹرنیشنل سینیریو کو جب ہم پیسٹ کرتے ہیں اپنی آزاد کشمیر کی ریاست پر، تو تقریباً یہاں بھی ہمیں اسی طرح کے حالات ملتے ہیں۔ گزشتہ 6-8 ماہ سے آپ نے دیکھا، تقریباً سال ہونے والا ہے کہ آزاد کشمیر کی جو آبادی ہے اس کی ایک واضح اکثریت، اس کی اوور ویلمنگ میجارٹی جس کو کہتے ہیں، وہ اپنے مسائل کے حوالے سے اس وقت جو ہے وہ ایک احتجاجی رخ اس نے اختیار کیا ہوا ہے۔ پہلے ہمیں آٹے کی سبسڈی نے پریشان کیے رکھا، پھر اس کے بعد مہنگائی کا طوفان آیا، اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جس طرح ہمارے بجلی کے بلات پر ہمارے عوام کو ایک یعنی انتہا درجے کا اضطراب اس کا بڑھا، تو اس کے اظہار کے لیے اس نے اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے کشمیر بھر کے ضلعی ہیڈ کوارٹرز ہیں، تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہیں، نوٹیبل جگہ ہیں، انہوں نے اپنے سارے احتجاج کے کبھی کسی نام سے، کبھی ایکشن کمیٹیز کے نام سے انہیں سامنے لائے۔ اور میرا پہلے دن سے یہ موقف رہا، ان سارے 48 کیمپوں میں بھی جانے کا موقع ملا، جماعت اسلامی کی نمائندگی بھی تقریباً ہر جگہ موجود رہی، اور بمبر میں مجھے یاد ہے کہ ادھر بھی آپ نے ایک پروگرام کیا، انجینئر خالد صاحب نے اور ڈاکٹر عطا اللہ قاسمی صاحب نے اور میرے امجد یوسف بھائی ہند صاحب نے، تو اس میں بڑی تعداد ان لوگوں جمع کی اور مہنگائی کے خلاف انہوں نے مظاہرہ بھی کیا۔ اس طرح جناب راولہ کوٹ میں اور مظفر آباد ڈویژن میں نیلم تک جناب یہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ ہمارا ڈے 1 سے یہ خواہش رہی، اور یہ ہم نے اپنی آپ ہی کی توسط سے کنسرن کوارٹر کو اس پہ متوجہ بھی کیا کہ لوگ جب اپنے مطالبات لے کر آئیں تو آپ انہیں انگیج کریں، آپ ان کے مسائل سنیں، آپ ان سے ڈائلاگ کریں، آپ مسائل کا حل تلاش کریں۔ جمہوری معاشروں میں
جہاں آپ کو اظہار خیال کی پوری آزادی ہوتی ہے، اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کی آزادی ہوتی ہے، وہاں یہی انسٹرومنٹ ہے ریاست کا، ڈائلاگ کا، ڈسکشن کا اور انگیجمنٹ کا، کہ جو لوگوں کے جناب مسائل حل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور ضمانت دیتا ہے۔ لیکن آپ کے سامنے یہ ہے کہ جو سچویشن چلی کہ جناب حکومت جو ہے وہ اپنی حکومت سازی اور کابینہ سازی میں تو بہت مصروف رہی، اپوزیشن کو حکومت بنانے اور حکومت کا حکومت بننے میں ایک بڑا رول پلے کیا انہوں نے، لیکن اس طرف متوجہ نہیں۔ ایک مدت کی انتظار کے بعد اسمبلی کا اجلاس ہوا تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اس اسمبلی کے اجلاس میں اب حکومت کو خیال آیا ہوگا ہماری آزاد کشمیر اسمبلی اپنا وہ حق جو ہے، حق نمائندگی، اس کو ادا کرنے کے لیے وہ سر جوڑ کر بیٹھی ہوگی، اور اس وقت ریاست میں جو ایک انتہا درجے کی ریاست گیر قسم کی ایک احتجاجی تحریک ہے، تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ کوئی فارمولہ اور کوئی لائے عمل سامنے لائے۔ لیکن میرے بھائیوں میں سخت مایوسی ہوئی کہ جب اسمبلی کے اجلاس کی ساری ورکنگ اور اس کی ساری نتائج سامنے آئے تو پتہ چلا کہ جناب وزراء کی مراعات میں اضافہ کر دیا گیا، ان کے یوٹیلیٹی بلز جو تھے اس میں اضافہ کیا گیا۔ کرے اضافہ، لیکن کم از کم جو پرائرٹائز کرنے والی باتیں کہ بھئی اس وقت جو ہے آزاد کشمیر کی ریاست کے جو عام لوگ ہیں، ایک بڑی اکثریت، وہ بل دینے سے آ رہی ہے۔ آپ کوئی ایک کسی بڑی سبسڈی کا ارینجمنٹ کرنے کے بجائے جو خزانہ موجود ہے اس میں سے آپ وہی جو بھاری بھرکم جو کابینہ ہے آپ کی، اس کی مراعات میں اور اس کی یوٹیلیٹی بلز میں آپ یعنی اس میں کمپنسیشن میں یا فیسیلیٹیشن میں آپ اضافے میں مصروف ہوں، تو یہ بات ہمیں بہت ہی عجیب لگی اور اس پر مایوسی کا اظہار ہم نے کیا، اور اس کا آپ کی یعنی پریس کے ذریعے ہم نے اس کا اپنے نقطہ نظر کو بھی سامنے رکھا۔ ساتھ ساتھ بڑی عجیب بات یہ لگی کہ این ٹی ایس کہ جو ایک جس ایکٹ کے تحت این ٹی ایس جو ہے وہ یعنی قابل عمل ہوا تھا، اس ایکٹ کو ہی آپ نے ریپیل کر دیا، اس کو ختم کر دیا۔ اور این ٹی ایس دراصل این ٹی ایس کو ختم کرنا میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی علامتی بات ہے، گویا عدل کا قتل کرنا ہے، انصاف کا برکس نکالنا ہے آپ۔ اور یہ جو عوامی بطور خاص ہمارے نوجوانوں کے جو حقوق ہیں ان کا گلا دبانے کے مترادف یہ عمل ہے، اور اس پہ حکومت کی بے شک وضاحتیں یہ آ رہی ہیں کہ جی ہم نے ایسے نہیں کیا ویسے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عذر لنگ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس ایکٹ کے تحت این ٹی ایس جو ہے وہ قابل عمل ہوا تھا، اگر آپ اس ایکٹ کو ہی ختم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اپنے ایم ایل اے کو براہ راست لوگوں کی تقرری اور بھرتی کا جو جناب چور دروازے سے بھرتی کا آپ اس کے لیے راہ کھول رہے ہیں، جس کو آزاد کشمیر کی عوام اور بطور خاص نوجوان کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ اس پر ہم نے اپنا نقطہ نظر بھی رکھا، لیکن آج کے دن میں آپ کے توسط سے حکومت کی توجہ اس طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ جناب اگر آپ اس آزاد خطے سے انارکی ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ عدل اور انصاف کا کوئی ایک منظر یہاں پیش کر کے مقبوضہ کشمیر کے لیے کوئی آپ انسینٹیو پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کم از کم اتنی منیمم چیز جو ہے اس کو آپ یعنی اس کو دور ختم نہ کریں، بلکہ اس کو پہلے سے بھی زیادہ اچھی صحت کے ساتھ قابل عمل بنا کر لوگوں کے بچوں کی روزگار کے حصول کے راستے یقینی بنائیں، شفاف بنائیں اور ٹرانسپیرنٹ بنائیں۔ اور میں آپ کی توسط سے ایک اور بات میں عرض کیے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مئی 2022 سے ہمارا ایک ہی اسٹیٹ کا جو بڑا ادارہ ہے پبلک سروس کمیشن، جس کے لیے گریڈ 16 سے لے کر آنورڈ تمام جو ہے اہم آسامیوں پر تعیناتی ہوتی ہے، اس کی طرف سے ریکویزیشن آتی ہے، اور وہ ابھی تک معطل پڑا ہوا ہے۔ اس کو فنکشنل نہ کرنا، یعنی ریاست کا واحد یہ ادارہ ریکروٹمنٹ کے جو شفاف ریکروٹمنٹ کو انشور کرتا ہے، اور جناب ہماری جو صلاحیت کو جانچتا ہے ہمارے نوجوانوں کی، اور فٹ ٹو جاب لوگوں کی تلاش کرتا ہے، اگر آپ اس کو معطل کر کے رکھ رہے ہیں تو یہ آپ کی ایک خاص مائنڈ سیٹ کا یہ پتہ دیتی ہے۔ یہ بات وہ کیا، آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ڈاکزم چلتا رہے گا۔ آزاد کشمیر میں جناب کو صلاحیت کی اور لیاقت کی بنیاد پر لوگ جابز نہ لیں، بلکہ ہم چور دروازوں سے نااہل لوگوں کو بڑی بڑی اسامیوں پر تقرری کر کے ہم اپنے ایم ایل اے کی سیاست کو مضبوط کریں جناب۔ اور اگر یہ آپ کام کر رہے ہیں تو پھر ریاست نام کی جو ایک افادیت ہوتی ہے ریاست کے اندر، وہ آپ نے کھو دی ہے۔ اس لیے میں آپ کے توسط سے حکومت وقت سے یہ مطالبہ بھی کروں گا کہ وہ عقل کے ناخن لے اور جتنا جلدی ممکن ہو وہ این ٹی ایس کو بھی اپنی اوریجنل صورت میں بحال کرے، اور بطور خاص پبلک سروس کمیشن کا اتنی مدت سے معطل رہنا
اور مفلوج رہنا، یہ کسی صورت پہ ہی ریاست کے مفاد میں نہیں، اور ریاست میں بسنے والے ان پروفیشنلز اور ان پڑھے لکھے نوجوانوں، بچوں اور بچیوں کے مستقبل کے لیے کسی صورت میں بھی یہ مناسب بات نہیں، بلکہ یہ زہر قاتل ہے یہ اسٹیپ حکومت کرنا، اور اس کی طرف یہ متوجہ ہو جناب۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ بے روزگاری اور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اس وقت آزاد کشمیر میں وہ فرسٹریشن کا شکار ہے۔ ہمارے چار میڈیکل کالجز ہیں، 3 پبلک سیکٹر کے ہیں اور چوتھا ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کا ہے۔ تو جناب یہ ان کے بارے میں کوئی کیریئر پلاننگ نہیں ہے کہ یہاں سے نکلنے والا ڈاکٹر جو ہے اس سے ریاست اپنا ایک کارگر آلہ کیسے بنائے اس کو۔ جناب آپ نے دیکھا کہ دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جن کی انڈسٹری صرف ہیلتھ انڈسٹری ہے جناب، جیسے کیوبا ایک بڑا نام ہے، اور وہ جناب جتنے ڈاکٹرز ہیں بڑی تعداد میں پیدا کر رہا ہے، تو وہ ملک کا زر مبادلہ اس اپنی ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرتا ہے ڈاکٹرز کی صورت میں، اور اس سے بڑی کمائی کر رہا ہے۔ آپ نے فلپائن کو دیکھا کہ وہ نرسنگ انسٹیٹیوٹس جو ہے اس نے اتنے کھولے اور اتنی کوالٹیٹیو یعنی اسکلڈ نرسز اس نے تیار کی ہیں کہ دنیا بھر میں نرسنگ کی انڈسٹری پر اس کی مناپلی ہے، اور وہ جناب اس پہ کوئی آئی ٹی پہ کام کر رہا ہے اور لیکن ہمارے ہاں یعنی جو نوجوان ہیں ان کے والدین بھی چھوٹی موٹی پونجی جمع کر کے انہیں خاص لائن پر لگا رہے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی ایسی یعنی کوئی کیریئر پلاننگ نہیں ہے، کوئی ان کی جاب کے بارے میں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے، کوئی بیرون ملک جو ہے دورہ کر کے اوورسیز کے آپ نے باضابطہ شاید منسٹر ہے نا اوورسیز کے آپ منسٹر بھی رکھتے ہیں، لیکن ہمارے جناب اسکلڈ لوگ پروفیشنل لوگ ان کی ایڈجسٹمنٹ کی کوئی راہ پہ نہیں کھولی ہوئی ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ آزاد کشمیر کا نقشہ جو ہے وہ ایک ابتری کا ایک منظر پیش کر رہا ہے۔ اس طرح ٹورزم کو آپ دیکھیں یعنی اور اس طرح فارسٹری کو آپ دیکھیں، ہارٹی کلچر کو دیکھیں، ایگریکلچر کو دیکھیں، کسی جگہ پر بھی آپ کو وہ پرفارمنس نظر نہیں آئے گی۔ بس صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ ایک وزیر اعظم ہے اور وہ اپنے اختیارات کو استعمال کر کے جو اس کی سمجھ میں جو اس کے یعنی اس کی انٹلیکٹ میں آتا ہے اس کو استعمال کیے جا رہے ہیں، باقی کوئی ہمیں فنکشنل وزیر یا فنکشنل منسٹری اس طرح میں نظر نہیں آ رہی۔ اور جو ایک اور جو جس سے بڑا دل دکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر کی جتنی سیاست ہے دراصل یہ مقبوضہ کشمیر کی وکالت اور سفارتکاری بھی تاریخ نے ان کے کندھوں پر ڈالی ہے جناب۔ تو وہ اس سفارتکاری اور اس وکالت کے لیے اور آزاد کشمیر کے نظام کو بہترین نظام بنانے کے لیے جس سٹیچر کی شخصیات چاہیے ہمارے یہاں، تو بدقسمتی سے ہم اس سے ہمانگ اپنے آپ کو نہیں کر سکے۔ اب گزشتہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ جناب کچھ وزرائے اعظم کی آپس میں ایک ایسی لینگویج کا ایکسچینج ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہم اہل کشمیر اور بیس کیمپ کے عوام ہمارے سر جو ہے وہ شرم سے جھک گئے ہیں کہ یہ وہ قیادتیں ہیں، اور دنیا بھر کے دوست ہمیں فون کر کے کہتے ہیں کہ جناب ان قیادتوں کے ذریعے آپ نے سری نگر کے شہداء کی ترجمانی کرنی ہے، آپ نے جناب OIC میں جا کر ایڈوکیسی کرنی ہے، کہیں کانٹیکٹ گروپ میں، اور کہیں جناب آپ نے یورپین پارلیمنٹ کے سائیڈ لائن پہ بیٹھ کر کچھ لوگوں کو آپ نے کنونس کرنا ہے کہ ہم کچھ شخصیات ہیں اور ہم کچھ اسٹیچر رکھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نظریہ ہے اور اس بنیاد پر ہماری آپ بات سنو، تو کریڈیبلٹی ہم کھو رہے ہیں اور پتلے ہم ایک دوسرے کے جلا رہے ہیں آزاد کشمیر میں۔ تو اگر یہ والا کلچر اگر آزاد کشمیر کی سیاست اور ریاست میں اگر ہم اس کو رواج دینے کی کوشش کریں گے، یہ کسی طور پر ابھی ہمارے بیس کیمپ کے انتہائی باصلاحیت پڑھی لکھی اس لاٹ کے لیے مناسب نہیں ہے، اس کی جس حد تک بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ تو چنانچہ ان سارے مناظر کو مد نظر رکھتے ہوئے جماعت اسلامی آزاد کشمیر نے اپنا ایک منصوبہ عمل تشکیل دیا ہے، اور اس منصوبہ عمل کے مطابق پہلی بات تو ہم نے یہ کی کہ ہم نے تقریباً اپنے 12 لوگ ہم نے شیڈو کیبنٹ کی طرز پر انہیں یہ کام دیا ہے کہ وہ آزاد کشمیر کی جو ریاست ہے اس کی جو مختلف منسٹریز جو کام کر رہی ہیں وہ ہر منسٹری کی ورکنگ کو دیکھیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ جن کو جیسے ہم نے انجینئر صاحب کو جناب PWD اور لوکل گورنمنٹ دیا ہے جناب، کسی کو ہم نے منسٹری اور منرل دیا ہے، کسی کو ٹورزم دیا ہے، کسی کو ہم نے ہائر ایجوکیشن دیا ہے، اور کسی کو ہم نے جناب یہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے کسی کو ہم نے ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ دیا ہے۔ وہ اس لیے دیا ہے کہ جناب آزاد کشمیر کی جو اسٹیٹ ہے اس وقت 40 ارب کا بجٹ اس کے پاس موجود ہے، تو جناب ہم دیکھیں کہ ہر منسٹری وہ ہمارے اس پورے بجٹ سے ان دا فارم آف ہیومن ریسورس انسانی وسائل کیا استعمال کر رہی ہے وہ منسٹری، اور وہ ہمارے فسکل یا مالیاتی وسائل کیا استعمال کر رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو نیٹ سروس لوگوں کو دے رہی ہے وہ کیا ہے، کیا وہ کاسٹ افیکٹو ہے؟ اگر وہ کاسٹ افیکٹو ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے جناب، لیکن خدا نہ خواستہ
جس کی توقع یہی ہے کہ جناب یعنی خرچہ ہم زیادہ کر رہے ہیں اور سروسز ہماری اس قیمت کی نہیں ہے اگر، تو یہ بہت بڑا اس آزاد کشمیر کی عوام کے ساتھ جو ہے یہ دھوکہ ہے اور ان کے حقوق پر یہ ڈاکہ ہے جناب۔ اس گیپ کو تلاش کرے گی ہماری وہ شیڈو کیبنٹ کے لوگ، اور اس گیپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ہم اس کو بطور بیانیہ اپنی ٹارگٹ پاپولیشن کے سامنے رکھیں گے کہ یہ ریاست، یہ 40 ارب روپیہ میری اور آپ کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ایک سیاسی ایلیٹ کے طور پر یہ اپنے مفاد، یہ سیاسی مافیا کے طور پر اپنے مفاد کی خاطر تو کر رہی ہے، لیکن عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے۔ عوام کے لیے کچھ ہوتا تو ہمارے نوجوان اتنی بڑی تعداد میں بے روزگار نہ ہوتے، عوام کے لیے کچھ ہوتا تو ہمیں جناب اس وقت بجلی کے بلات میں جو خود ہم پانیوں کے سرزمین بجلی پیدا کرنے والی، ان کو اتنی مہنگی بجلی دے کر احتجاج کرنے پر مجبور نہ کیا جاتا جناب۔ ایک تو ہم یہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس ورکنگ کے نتیجے میں بھی ہم اپنی عوام کو آزاد کشمیر کی بیس کیمپ کی جو پوری کی پوری ٹارگٹ پاپولیشن ہے اس کو تلا نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کی آواز بنیں گے، اور ہر منسٹری کی جو چیرہ دستیاں ہیں، ہر منسٹری کا جو گیپ ہے، ہر منسٹری کا جو استحصالی سٹیپ ہے، اس کو ہم عوام کے سامنے لائیں گے، اور عوام کو انشاءاللہ العزیز ہم اپنی آواز کے ساتھ جوڑ کے انشاءاللہ پھر ریاست سے اس کا حساب لیں گے جناب۔ اسی طرح آج کل ہم نے اپنی ممبرشپ مہم جو ہے وہ عام کی ہوئی ہے، یعنی ہم نے 20 نومبر سے لے کر 20 دسمبر تک ہم نے ایک ماہ ایٹ لیسٹ ہم نے یہ طے کیا کہ ہم نے آزاد کشمیر کی یہ جو 42-45 لاکھ کی آبادی ہے، اس کے اندر ماشاءاللہ بڑے بڑے قبائل ہیں، قابل احترام لوگ ہیں، بڑی صلاحیت ہے اس پورے آزاد کشمیر کے سیٹ اپ میں جو بکھری ہوئی ہے، بڑی خیر ہے کہ جس وقت بکھری ہوئی اور منتشر ہے، ہم اس اپنی ممبرشپ کے ذریعے ہم آزاد کشمیر کی بڑی بڑی برادریوں، وہ جاٹ برادری ہیں، وہ راجپوت برادری ہے، وہ سدن برادری ہے، وہ گجر برادری ہے، وہ سادات ہیں، وہ ملک ہیں، وہ جرال ہیں، وہ مرزے ہیں، غرض یہ کہ جتنے قبائل اور جتنی یعنی برادریاں آزاد کشمیر میں بستی ہیں، جماعت اسلامی ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر بڑے باوسائل لوگ اور بڑے سمجھدار لوگ اور بڑے کیپیبل لوگ ہیں۔ انہیں اس مرحلے پر اتنے بڑے چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے جماعت اسلامی کو آزاد کشمیر کی گراس روٹ لیول کی تائید درکار ہے جناب۔ تو اس کے لیے ہم نے اپنی ممبرشپ اوپن کی کہ جناب ہم ہر فیملی کے پاس جائیں، اس مطلب ایک دستک پروگرام سمجھ لیں جناب، ہر قبیلے کے دروازے پر دستک ہے ہماری، ہر شہر کے دروازے پر ہماری دستک ہے ہماری کہ جناب اگر آپ نے استحصال سے نجات حاصل کرنی ہے، اگر آپ نے مسئلہ کشمیر کو جناب حقیقی رخ دینا ہے اور خون شہیدوں کی پہرےداری کا کام کرنا ہے، اور بیس کیمپ کو اگر بیس کیمپ اگر آپ نے بنانا ہے، اور یہاں اگر آپ نے اس کلچر کو فروغ دینا ہے جس کلچر کا نام رسپیکٹ ہے، جس کلچر کا نام عزت ہے، اور جس کلچر کا نام رواداری ہے، اور جس کلچر کا نام دردمندی ہے، جس کلچر کا نام احساس ذمہ داری ہے، اگر اس کو آپ نے فروغ دینا ہے تو آگے بڑھیے اور جماعت اسلامی کی طاقت بنیے۔ ہماری خواہش ہے کہ انشاءاللہ جس طرح لوگوں کا رسپانس ہے اس ممبرشپ مہم میں، تو انشاءاللہ العزیز لاکھوں لوگ جماعت اسلامی کے ساتھ ایز اے ممبر انشاءاللہ ملیں اور جڑیں گے، اور اس کے نتیجے میں ہم ایک شاندار بھرپور عوامی تحریک جو ہمارے بیس کیمپ کے لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرے گی، انشاءاللہ اس کو ہم چلانے کی کوشش کریں گے جناب، اور اس کے مومنٹم میں ہم اس قدر اضافہ کریں گے، اس کی موو کو ہم اس قدر قابل رشک بنائیں گے کہ انشاءاللہ العزیز کے خاموش تماشائی وہ اس موومنٹ کو اپنی موومنٹ سمجھے گا، اور پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز کہ ہم یہاں کے حالات تبدیل کریں گے جناب۔ یہ ہمارا آنے والے دنوں کا پیغام اور پروگرام ہے۔ ہماری جے آئی یوتھ بھی آج کل اسی ممبر سازی پر کام کر رہی ہے، ہمارا شعبہ خواتین بھی اس طرح کر رہا ہے، اور میں آپ کو ایک نوید دوں کہ جو ہمارا آنے والا سنڈے ہے، اس سنڈے کو انشاءاللہ العزیز 10 نومبر کو ہم آزاد کشمیر میں اسلامک لائرز موومنٹ کا جناب کی تاسیس رکھنے جا رہے ہیں، وہ جناب بنانے جا رہے ہیں۔ ہماری سوچی سمجھی رائے ہے کہ یہ جو لا نوئنگ لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے یہ سیلف امپلائیڈ ہیں، ان کی ڈیپینڈنسی کسی پر نہیں ہوتی، کسی پر انحصار ان کا نہیں ہوتا، جب ان کا روزی روٹی کے لیے یہ خود انحصار ہیں، لا نوئنگ ہیں، تو ایسے لوگوں کی گھٹی میں حریت ہوتی ہے جناب، اور حریت سے بھرپور اور سے سرشار جو کمیونٹی آزاد کشمیر کی ہے، ہم اس کو جماعت اسلامی کی فولڈ میں کھڑا کر کے جو شہادت کا ایک شہادت اور گواہی کا جو حق ہوتا ہے کہ جناب سچائیوں کے آپ علمبردار بنیں، اور تاریکیوں کو اور اندھیروں کو جناب آپ ان کو ان کی سرکوبی کرتے ہوئے ان کو بگائیں، تو ہم اپنی اس کمیونٹی کو بھی انشاءاللہ اپنے فولڈ میں جوڑ کر انشاءاللہ العزیز جماعت اسلامی ایک اپنی مومنٹم میں، اپنی اس جو عوامی تحریک کے مومنٹم میں ایک قابل قدر اضافہ کرے گی ان دا فارم آف بینچ اینڈ بار انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ میں آپ تک آج بات کرنا چاہ رہا تھا
میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیشہ ہمارے نقطۂ نظر کی ہمیشہ پذیرائی رہی ہے آپ کے ہاں، آپ کا ہمیں بھرپور ہمیشہ تعاون رہا ہے، چاہے وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جماعت اسلامی کی کوشش کاوش ہو، اس پر آپ نے بہت زبردست کردار ادا کیا، یا عوامی حقوق کے حوالے سے کوئی بات ہو اس میں آپ نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا۔ ابھی ہم نے غزہ مارچ مظفر آباد میں کیا، تو اس میں بھی ماشاءاللہ آپ بھائیوں کا، مظفر آباد کے صحافیوں کا، ادھر بھی جتنے بھی آپ یعنی چینلز تھے، میڈیا چینلز تھے، اور اس طرح آپ کوئی یوٹیوبرز تھے، ان سب کا تعاون ہمیں رہا۔ تو میں آپ کے ہمیشہ کی طرح جو آپ کا تعاون رہا، میں آئندہ بھی توقع رکھتا ہوں کہ آپ اس ہمارے مبنی برحق موقف کی ایڈوکیسی اور اس کو خلق خدا تک پہنچانے کے لیے آپ ہمارا یعنی دستے تعاون انشاءاللہ اپنا دراز کریں گے ہمارے لیے، اور آپ ہماری قوت بنیں گے۔ اللہ آپ کو قائم دائم رکھے۔ میں آپ کا بہت مکرر شکر گزار ہوں۔ کوئی سوال ہو شارٹلی